السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم چھوٹی چھوٹی نیکیاں۔ یہ امریکہ سرکس باپ، بیٹے اور 10 افراد کے خاندان کا قصہ ہے۔ میں نے یہ واقعہ ایک امریکی مصنف کی کتاب میں پڑھا تھا اور یہ میرے شعور کا حصہ بن گیا، اور اس کے بعد میں نے جب بھی کسی سینما ہاؤس، سرکس یا کسی ریستوران کے سامنے 5-6 بچوں کی فیملی دیکھی تو مجھے فوراً یہ واقعہ یاد آ گیا اور میں اس کے کرداروں کی سحر میں گرفتار ہو گیا۔ یہ مصنف کی ذاتی زندگی کا واقعہ تھا۔ مصنف کا نام غالباً ڈین کلارک تھا۔ ڈین کلارک نے اپنی بائیوگرافی میں لکھا، بچپن میں ہمارے شہر میں ایک شاندار سرکس لگی تھی۔ میں نے اپنے والد سے سرکس دیکھنے کی ضد کی۔ اس وقت ہمارے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ میرے والد نے مجھے ٹالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں جب ماننے پر تیار نہ ہوا تو میرے والد نے جیسے 3-2 ٹکٹوں کی رقم کا بندوبست کیا اور ہم سرکس چلے گئے۔ سرکس کے سامنے تماشائیوں کی لمبی قطار لگی تھی۔ میں اور میرے والد بھی اس قطار میں کھڑے ہو گئے۔ ہم سے آگے ایک لمبی چوڑی فیملی کھڑی تھی۔ یہ درمیانی عمر کے 2 میاں بیوی تھے، جب ان کے پیچھے 8 بچے کھڑے تھے۔ یہ بچے شائستگی اور تہذیب کے ساتھ قطار میں کھڑے تھے اور خوب تیاری کر کے سرکس دیکھنے آئے تھے۔ بچوں کے منہ تازہ تازہ دھلے ہوئے تھے، سب نے بڑی احتیاط سے بال بنا رکھے تھے، سب نے اپنے بہترین کپڑے پہن رکھے تھے اور سب کے جسم سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ بچے 2-2 کی جوڑی کی صورت میں کھڑے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ میں نے زندگی میں بے شمار بچے دیکھے ہیں، لیکن مجھے ان 8 بچوں جیسا کوئی مہذب بچہ نہیں ملا۔ وہ بچے اخلاقیات میں بڑی عمر کے لوگوں سے بھی بہتر تھے، لیکن شائستگی اور تہذیب کے باوجود بچوں کے چہروں پر صاف لکھا تھا، یہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین دن ہے اور وہ پہلی مرتبہ تفریح کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیوں میں بات چیت کر رہے تھے اور ان کی بات چیت میں عموماً ہاتھی، شیر اور جادوگروں کا ذکر آ رہا تھا، جس سے محسوس ہوتا تھا کہ بچے سرکس کے پردے کے پیچھے چھپی دنیا کے لیے بےتاب ہیں۔ بچوں کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے۔ وہ خوشی سے کبھی ہاتھ ملتے تھے، کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مسرت کا اظہار کرتے۔ ان کا والد خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ محبت اور شفقت سے اپنی بچوں کی طرف دیکھتا اور اس کا سینہ فخر سے پھیل جاتا۔ قطار آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس خاندان سے آگے ایک ادھیڑ عمر جوڑا کھڑا تھا۔ بابا جی نے شکاریوں جیسے کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ بوڑھی خاتون نے نیلے رنگ کا اسکرٹ۔ وہ دونوں آگے بڑھے، انہوں نے ٹکٹ لیا اور اندرونی راہداری کی طرف مڑ گئے۔ اب اس خاندان کی باری تھی۔ وہ صاحب اپنی بیگم کے ساتھ آگے بڑھے، انہوں نے پیار اور فخر سے بچوں کی طرف دیکھا، ٹکٹ کی کھڑکی پر جھکے۔ انہوں نے ٹکٹ بیچنے والی خاتون سے پوچھا، 2 فل اور 8 ہاف ٹکٹس کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ سرکس کی سٹاف خاتون نے کیلکولیٹر پر ہندسے ٹائپ کی اور اسے رقم بتا دی۔ رقم سن کر باپ کا رنگ پیلا ہو گیا اور اس نے خاتون سے دوبارہ رقم پوچھی۔ خاتون نے رقم دہرا دی۔ اس نے اپنی ساری جیبیں الٹی، رقم گنی اور مایوسی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر بولا، میرے پاس $10 کم ہے۔ بیوی کا رنگ بھی پیلا ہو گیا۔ دونوں نے مڑ کر بچوں کی طرف دیکھا۔ بچے چہرے پر امید سجا کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس لمحے ان دونوں میاں بیوی کو جتنا پریشان دیکھا، مجھے اس کے بعد زندگی میں کوئی جوڑا اتنا بے بس نظر نہیں آیا۔ میرے والد بڑی دیر سے اس فیملی کو واچ کر رہے تھے۔ اس کی جیب میں اس وقت صرف $20 تھے۔ ان $20 سے ہم نے سرکس بھی دیکھنی تھی، ریفریشمنٹ بھی لینی تھی اور بس کے ذریعے واپس گھر بھی پہنچنا تھا۔ میرے والد نے چند سیکنڈ سوچا اور پھر فیصلہ کیا، جس نے مجھے اور میرے والد کو زندگی کے ایک نئے زاویے سے متعارف کرا دیا۔ میرے والد آخری سانس تک اس فیصلے کی سرشاری میں ڈوبے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا وہ لمحہ، وہ فیصلہ ان کی زندگی کا شاندار ترین وقت تھا۔ جب مجھے بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرا حلق میٹھا ہو جاتا ہے اور میں خوشی اور سرشاری کے ناقابل بیان احساسات میں ڈوب جاتا ہوں۔ میرے والد نے جیب سے $20 نکالے، زمین پر گرائے، نیچے جھکے، نوٹ اٹھائے اور 8 بچوں کے باپ سے مخاطب ہو کر بولے، معاف کیجیے گا، میرا خیال ہے یہ پیسے آپ کی جیب سے گرے ہیں۔ دونوں میاں بیوی نے حیرت سے میرے والد کی طرف دیکھا۔ میرے والد آگے بڑھے اور وہ نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ اس جوڑے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اور انہوں نے گہری ممنونیت سے میرے والد کی طرف دیکھا۔ میرے والد نے شفقت سے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور واپس مڑ گئے۔ میرے والد کی جیب خالی ہو چکی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور ہم باہر آ گئے۔ ہم دونوں سرکس دیکھے بغیر گھر آ گئے، لیکن ہمارے دل محبت، سرشاری اور سکون سے لبریز تھے۔ میں اس وقت ایک شاندار احساس سے متعارف ہوا۔ اس احساس نے آنے والی زندگی کے ہر نازک وقت، ہر کڑے مرحلے میں میرا ساتھ دیا۔ ڈین کلارک کی زندگی کا واقعہ بظاہر ایک معمولی سا قصہ ہے، لیکن جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے ہم لوگ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کو بڑی بڑی عبادتوں اور بڑی بڑی خدمتوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہم اس سے مسجدوں، کلیساؤں، سیناگوگوں اور مندروں میں تلاش کرتے ہیں۔ ہم اسے قرآن مجید، بائبل اور توریت میں کھوجتے ہیں، اور ہم اس تک پہنچنے، اس کو پانے کے لیے بڑے بڑے ہسپتال، بڑے بڑے خیراتی ادارے اور بڑے بڑے دارالامان بناتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمارا انتظار کرتا ہے۔ وہ خدا جس تک پہنچنے کے لیے دنیا کے پرہیزگار پوری زندگی سجدہ کرتے ہیں اور جسے پانے کے لیے متقی عمر بھر روزے رکھتے ہیں، وہ خدا انسانوں کو پانی کے ایک گلاس، ایک وقت کی روٹی، ایک چادر اور سردیوں کی منجمد راتوں میں ایک رضائی کے عوض مل سکتا ہے۔ وہ خدا زمانے کے مارے بے بس لوگوں کے پاس بیٹھ کر صدیوں سے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم اللہ کی جس رحمت اور جس کرم کو قبروں اور کعبوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ کی وہ رحمت اور وہ کرم اس کے بندوں کی چھوٹی چھوٹی امیدوں اور چھوٹی چھوٹی حسرتوں میں چھپی رہتی ہے۔ مجھے محسوس ہوا خدا تک پہنچنے کے تمام راستے اس کی مظلوم، بے بس اور نادار مخلوق کے دل سے گزرتے ہیں، اور یہ راستے کبھی فقط 20 روپے اور کبھی پانی کے ایک گلاس کے عوض کھل جاتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوا خدا ہمیشہ چھوٹے لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، اور جب تک ہم ان لوگوں کے دلوں پر دستک نہیں دیتے اور جب تک ان لوگوں کا دل ہمارے لیے نہیں کھلتا، اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاتے۔ ڈین کلارک کی زندگی کے اس واقعے نے بتایا، بعض اوقات 20 روپے کا نوٹ انسان کو خوشی کا وہ احساس دے دیتا ہے جو 20 ارب روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں دنیا کی نامور نفسیات دان سیگمنٹ فرائڈ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ فرائڈ کے پاس شہر کا امیر ترین شخص آیا اور اس سے کہنے لگا، فرائڈ، میرے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن میرے دل میں قرار نہیں، مجھے سکون اور خوشی کا احساس نہیں ہوتا، تم میرا علاج کرو۔ فرائڈ مسکرایا اور اسے مشورہ دیا، آپ روزانہ 100 مارک کے پھول خرید لیا کریں اور یہ پھول بچوں اور بوڑھوں میں تقسیم کر دیا کریں، اور آپ کو خوشی بھی مل جائے گی اور سکون بھی۔ وہ شخص گیا اور اس نے پھول تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ وہ 1 ماہ بعد واپس آیا تو اس کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور سکون بھی۔ فرائڈ نے اس وقت اسے بتایا، خوشی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بے لوث خدمتوں میں ملتی ہے، لیکن لوگ اسے زندگی بھر بڑے کاموں اور بڑی نیکیوں میں تلاش کرتے ہیں، لہٰذا لوگ عمر بھر اس سے محروم رہتے ہیں۔ مجھے یہاں اپنے ایک دوست بھی یاد آ رہے ہیں۔ میرے یہ دوست جب مایوس ہوتے ہیں تو یہ بازار سے فٹ بال، کرکٹ کی گیندیں اور جوگرز خریدتے ہیں اور کچی آبادیوں میں جا کر بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور جب یہ کچی آبادی سے باہر نکلتے ہیں تو ان کا دل خوشی سے لبریز اور چہرہ سکون کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو سکون 10 روپے کی گیند سے دیتا ہے وہ 100 سال کی عبادت میں نہیں ملتا۔ وہ کہا کرتے ہیں، بڑی نیکیوں کے راستے لمبے اور چھوٹی نیکیوں کی مسافتیں چھوٹی ہوتی ہیں، چنانچہ اللہ تک پہنچنے کے لیے چھوٹی نیکیاں کرو، وہ تمہیں فوراً مل جائے گی۔